اس کے بعد آیت اللہ طباطبائی کی اپنی تفسیر المیزان فی تفسیر القرآن، اس کا جز 9 ہے. اس کی روشنی میں قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کو بیان کر رہا ہوں، جس میں غزوہ بدر کے موقع پر آپ کو معلوم ہے کہ 70 کفار اور مشرکین جو جنگی قیدی تھے وہ ساتھ آئے تھے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مشاورت فرمائی کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے. ہر ایک نے اپنا اپنا مشورہ دیا. قرآن مجید میں اس کا ذکر آیا ہے سورہ انفال آیت نمبر 67 میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ما کان لنبی ان یکون له اسرى حتى يسخن في الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما اخذتم عذاب عظيم. یہ آیت نمبر 67 اور آیت نمبر 68 ہے سورہ انفال کی. اس آیت کی تفسیر میں جو بیان کر رہا ہوں واقعہ، تو آقا علیہ السلام نے مشورہ کیا کہ ان 70 جنگی قیدیوں کو کیا کیا جائے. پہلی جنگ تھی غزوہ بدر. اب یہ آیت اللہ طباطبائی کی تفسیر المیزان صفحہ 139 جز تا سے 9. تو اس مشورے میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا اور کہ یا رسول اللہ ھذا اول حرب لقینا فئۃ المشرکین والاسخان فی القتل احب الی من استبقاء الرجال. آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ ہماری پہلی جنگ ہے، ان کے ساتھ پہلی ٹکر ہے، یہ ہمارے خلاف سازشیں کرتے رہے ہیں، تو سختی کرنا اور ان کو مار دینا، سزا دینا، قتل کر دینا، ان کو باقی رکھنے، زندہ رکھنے سے زیادہ محبوب ہے مجھے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے. اب یہ ریفرنس دے رہا ہوں تفسیر المیزان طباطبائی کا. وقال عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقال یا رسول اللہ کذبوک واخرجوک فقدمہم واضرب اعناقہم ومکن علیا من عقیل فیضرب عنقہ ومکنی من فلان اضرب عنقہ فإن ہؤلاء ائمۃ الکفر. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کیا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کی تکذیب کی، جھٹلایا، آپ کو وطن مکہ سے نکالا. آپ آگے بڑھیے، ان کی گردنیں اتار دیجئے. اس وقت تک جنگی قیدیوں کو قتل نہ کرنے کا حکم شریعت میں نہیں آیا تھا. پرانا قانون، بین الاقوامی قانون دنیا میں جاری تھا، وہی چلا آ رہا تھا، مشاورت کرتے تھے، مختلف صورتیں تھیں. اور سیدنا فاروق اعظم نے عرض کیا یا رسول اللہ حضرت علی شیر خدا کو، حضرت عقیل اور ان کے جو لوگ آئے ہوئے ہیں کفار و مشرکین میں جو اس وقت مسلمان نہ ہوئے تھے، وہ ان کے جو رشتہ دار ہیں، ڈائریکٹ خونی رشتہ دار، انہیں قتل کرنے کی ذمہ داری سونپیے، اور مجھے میرے خونی رشتہ دار اور خاندان کے لوگ جو آئے ہوئے ہیں سامنے، مجھے ذمہ داری سونپیے کہ میں ان کی گردنیں اڑا دوں. اس طرح ہر صحابی کو کہیے کہ وہ اپنے اپنے خونی رشتہ داروں کی گردنیں اپنے ہاتھ سے اڑائے. ہؤلاء ائمۃ الکفر، یہ سرغنے ہیں کفر کے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب یہ بیان ہوا، اس پر قرآن مجید کی یہ آیت حضرت فاروق اعظم اور سعد بن معاذ کی رائے کی تائید میں اتری. یہ ان کی شان میں آیتیں اتری، ان کی رائے کی تائید میں. آقا علیہ السلام نے اس موقع پر فرمایا، ابن زید روایت کرتے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو نزل عذاب من السماء ما نجا منکم احد غیر عمر وسعد بن معاذ. اگر آج اس وقت اللہ کا عذاب نازل ہوتا تو سوائے عمر بن الخطاب اور سعد بن معاذ کے کوئی نہ بچتا. اور یاد رکھ لیں کسی کے ذہن میں کوئی اور خیال جائے تو باقی انہی کا مشورہ مذکور ہے. تو ان کی رائے کے اوپر اللہ نے آیتیں اتاری، اور ان کی رائے کو اللہ رب العزت نے توثیق فرمائی، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے سوا کوئی عذاب سے نہ بچتا. جن نفوس قدسیہ پر قدم قدم پر لمحہ بلمحہ زندگی میں آئے روز
جن کی تائید میں قرآنی آیتیں اترتی، جن کی شان میں قرآنی آیتیں اترتی، جن کے حق میں اللہ کی رضا کی ضمانت پر قرآنی آیتیں اترتی، جنہیں جنت کی گارنٹی دی جاتی ابدا، ان کے بارے میں یہ گمان کرنا معاذ اللہ کہ وہ منافق تھے یا منافق ہو گئے، استغفر اللہ العظیم، ایسا کہنے والا سوچنے والا اپنے ایمان کی فکر کرے، جن کے ایمان کا ضامن اللہ رب العزت ہے، گارنٹی قرآن دے رہا ہے، جن کی شان میں آیتیں اتر رہی ہیں، جن کی رائے کی تائید میں اللہ کی آیتیں اتر رہی ہیں۔ اس کے بعد یہی المیزان، تفسیر المیزان، آیت اللہ محمد حسین طباطبائی کی جز 9، ایک اور قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے سورہ انفال کی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے میرے محبوب نبی، آپ کے لیے اللہ کافی ہے اور وہ مومن کافی ہیں جو آپ کی اتباع اختیار کر چکے ہیں، آپ کی پیروی میں آ گئے ہیں۔ یہ آیت نمبر 64 ہے۔ اب اس میں آیت اللہ طباطبائی وہ بیان کرتے ہیں، ایک روایت تفسیر البرہان کی لے کر وہ لکھتے ہیں کہ نازلت هذه الآیہ فی علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ یہ آیت حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی شان میں نازل ہوئی، اور بعد میں وہ لکھتے ہیں کہ صرف حضرت علی تک اس آیت کے معنی کو معصور کر دینا، وہ کہتے ہیں اقول ولفظ الآیہ لا یساعد علی ذلک، یہ آیت کریمہ کے الفاظ صرف علی شیر خدا کی شان تک اس کے معنی کو معصور کرنے کی تائید نہیں کرتے، کیونکہ حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین جمع کا صیغہ آیا ہے، جتنے مومن آپ کی پیروی میں آ چکے ہیں وہ کافی ہیں، اس لیے کہتے ہیں تنہا ایک فرد کے لیے نہیں جائز۔ پھر وہ دوسری روایت لاتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت اس واقعہ کو ریفر کر رہی ہے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ سورہ انفال میں آئی اور سورہ انفال مدنی سورت ہے۔ یہ ایک اعتراض ہوتا ہے کہ جس واقعہ کو ریفر کر رہی ہے سیدنا فاروق اعظم کا، ان کا قبول اسلام مکی دور کے اوائل زمانہ میں تھا، وہ واقعہ مکی دور کا ہے، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ پھر یہ واقعہ تو مکی دور میں پیش آیا، سورت مدنی ہے اور آیت مدنی سورت کی ہے، تو یہ کس طرح اس کا اطلاق سیدنا فاروق اعظم پہ ہوگا؟ اس کے دو جواب دیے جاتے ہیں۔ میں ایک جواب پر پھر اعتراض وارد ہوتا ہے کہ یہ اتری تو اس وقت تھی مکی دور میں، مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض اوقات کئی صورتیں ایسی ہیں جو بعد ازاں مدنی دور میں بھی مکہ میں اتری، مگر آقا علیہ السلام نے پوری صورت کے سیاق و سباق کے اعتبار سے جب ان کو اللہ کی توفیق سے اور توقیفی اور الوہی ہدایت کے تحت جب ترتیب دی اور لکھوائی تو ان کو اس مدنی صورتوں میں لکھایا۔ میں اس جواب کی طرف نہیں جا رہا ہوں، میں نے صرف کوٹ کر دیا، یہ تفاسیر میں یہ جواب آیا ہے کہ آقا علیہ السلام نے اسے اس مقام پر لکھایا۔ میں اس جواب کی طرف نہیں جا رہا ہوں، اس کو ارجح اور اولا نہیں قرار دیتا، بلکہ میں ارجح اور اولا اس تفسیر اور تعیل کو قرار دیتا ہوں کہ مدنی صورت میں ہی اتری، مگر یہ ریفر کر رہی ہے میرے محبوب وہ جو اوائل دور میں جب ہر طرف مشکلات تھی، مصائب تھے، آلام تھے، کوئی کلمہ پڑھنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا، ان حالات میں جو کفر کو چھوڑ کر ہزاروں عداوتوں اور دشمنیوں میں جب کوئی دفاع کرنے والا نہ تھا، کمزور لوگ تھے، دار ارکم کے اندر بیٹھ کے اللہ کا نام لیا کرتے تھے، اس زمانے میں جو لوگ قبول اسلام کر کے آ گئے وہ، اور پھر اس کے بعد پھر غلاموں کا ایک تانتا بندھا چلا جاتا رہا، تو اللہ اور اللہ کے بندوں میں سے وہ لوگ جو اس زمانے میں آپ کی غلامی میں آ گئے تھے وہ کافی ہیں، کوئی کھٹکا نہیں ہے اسلام کو۔ اتری اسی مدنی دور میں، مگر ریفر کیا جا رہا ہے اس زمانے کو، اور اس کی تابعیت میں بعد کے دور کا تسلسل ہے مدینہ طیبہ تک۔
میں اس تعویل کو ترجیح دیتا ہوں. لہذا اس میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آیت اللہ طباطبائی تفسیر المیزان میں، جو اہل تشیع حضرات کے بڑے جلیل القدر عالم اور مفسر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب لما اسلم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال المشرکون قد انتصف القوم من اليوم، وہ کہتے ہیں جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے اور انہوں نے قبول اسلام کیا تو مشرکون نے، کفار اور مشرکین مکہ نے کہا کہ ہمارے کل مکہ کے کفار و مشرکین کی آدھی قوم کٹ گئی، آدھی قوم کٹ گئی، ہماری طاقت ٹوٹ گئی، کمر ٹوٹ گئی. ایک عمر نے قبول اسلام نہیں کیا، سمجھے ہماری آدھی قوم کی قوت ہمتیں ختم ہو گئی. چونکہ آپ پھر 40 میں تھے، 29 اس سے پہلے قبول اسلام کر چکے تھے، اور بعض روایات میں آتا ہے 44 کر چکے تھے آپ، 45 میں تھے. بعض میں ہے کہ 39 قبول اسلام کر چکے تھے آپ، 40 میں تھے. تاہم جو بھی صورت تھی تو اللہ رب العزت نے اس طرف اشارہ کیا، اور اللہ اور آپ کی اتباع میں آ جانے والے مومن کافی ہیں آپ کو. اور اشارہ اس امر کی طرف بھی ہو سکتا ہے کہ جب انہوں نے قبول اسلام کیا تب صحابہ کرام کے جھرمٹ کو لے کر آقا علیہ السلام کی اجازت سے گھر سے باہر نکلے اور صحن کعبہ میں بآواز بلند اذان کہی اور نماز ادا کی. کفار حملہ آور ہوئے تو فاروق اعظم نے تنہا صف آرا ہو کر جنگ کر کے ان کو بھگا دیا کہ ایسا ایسا ایک غلام عمر جیسا آپ کی غلامی میں آ چکا. اب ابو بکر بھی آ چکے تھے غلامی میں، عمر بھی آ چکے تھے، مولا علی شیر خدا بھی پہلے روز سے آ چکے تھے، عثمان غنی بھی آ چکے تھے. اس لیے فرمایا کہ ایسے مومن، ایسے وفادار کافی ہیں آپ کو. آگے وہ بیان کرتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام صفحہ 133 پر انہوں نے سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے. وفی تفسیر العیاشی عن الحسین بن صالح عن الصادق علیہ السلام عن علی علیہ السلام، وہ کہتے ہیں مولا علی شیر خدا سے امام جعفر صادق نے جو روایت کیا وہ اس روایت کے زیادہ قریب ہے جو کئی طرق کے ساتھ امام سیوطی نے الدر المنصور نے عبداللہ ابن عباس سے روایت کیا ہے. اور عبداللہ ابن عباس کی یہ وہ روایت ہے سیدنا فاروق اعظم والی جو پچھلے صفحے پر بیان کر چکے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق نے بھی جو روایت کیا مولا علی شیر خدا سے وہ اس عبداللہ ابن عباس کی روایت کے قریب تر ہے.